وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد خدا بندی ہے اور ان کے لیے جنتی قوت ہو سکے تیار رکھو اور جتنے گھوڑے باندھ سکو تاکہ اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور جو ان کے علاوہ ہیں انہیں ڈراؤ۔ تم انہیں نہیں جانتے اور اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی موسیٰ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے دریافت کیا گیا کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ شکریہ۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ شرح کام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قاری، وہ خود ہی قرآن، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی ہے اور آئینہ بھی، وہ خط بھی نقطہ بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ وہ خود نظر ہے، میرا
پیمبر عظیم تر ہے، بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چارپائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابق سینیٹر جناب عباس آفریدی صاحب ایک المناک حادثے میں وفات پا گئے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا حملے میں ایک لیفٹیننٹ سمیت سیکیورٹی فورسز کے 4 جوان اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ علی محمد صاحب کے حلقے میں مردان میں گھر کے 6 افراد اور ایک لیفٹیننٹ، تو پیر عمران شاہ صاحب دعا کرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا رب العالمین، آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس کلام کا ثواب مرحومین کی روح کے اصال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمانا۔ یا رب العالمین، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ مرحومین کے لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمانا۔ یا رب العالمین، ہم زندہ رہیں تو اسلام پر، موت آئے تو ایمان پر۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔ Panel of Chairperson. In pursuance of Sub-Rule 1 of Rule 13 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, the following members in order of precedence are nominated to form a panel of chairpersons for this session of the National Assembly. Mr. Ali Zahid Saab, Abdul Qadir Patel Saab, محمد شہباز بابر صاحب، شیلا رضا صاحبہ، امین الحق صاحب، ارباب شیر علی صاحب۔ In the absence of Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the member having present among those present at the sitting shall take the chair. Senator Muhammad Aurangzeb.
Minister for Finance and Revenue to present the federal budget for the year 25-26. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने माली साल 25-26 का बजट पेश करना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इस मखलूत हुकूमत का दूसरा बजट है और मैं वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमातों की क़ियादत, ख़ुसूसन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, अब्दुल अलीम खान साहब और जनाब खालिद हुसैन मक्सी साहब का रहनुमाई के लिए दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्पीकर, ये बजट एक नहायत अहम और तारीखी मौका पर पेश किया जा रहा है, जब कौम ने हालिया दिनों में गैर मामूली इत्तेहाद, अज़्म और हिम्मत का अमली मुज़ाहिरा किया है। भारतीय जारियत के मुकाबल हमारी सियासी क़यादत, अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के गजूर अवाम ने जिस जवां मर्दी, दानिशमंदी और यकजहती का सबूत दिया, वो तारीख़ के सुनहरी औराक में हमेशा याद रखा जाएगा। ये कामयाबी एक शानदार अस्करी कामयाबी के अलावा पूरी कौम के इज्तिमाई शऊर, कौमी वक़ार और गैरत का मज़हर थी। मैं यहाँ पर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी अफ़वाज ने अपनी पेशा वराना महारत, शुजात और जज्बा कुर्बानी से दुश्मन को मौसर और भरपूर जवाब दिया, जिससे ना सिर्फ हमारी सरहदों का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना, बल्कि आलमी बरादरी में पाकिस्तान का वक़ार भी बुलंद हुआ। इस अजीम कामयाबी ने यह पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम हर आजमाइश में मुत्तहद है और मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा पलाई दीवार बन जाती है। इसी कौमी अज़्म और यकजहती को बरूए कार लाते हुए अब हमारी तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के हसूल की जानिब मरकूज़ है। हमने जिस जज्बे से कौमी सलामती को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार किया है, इसी खुलूस और हौसले के साथ हमें अपनी मईशत को मुस्तहकम और अवाम की फलाह को यकीनी बनाना है। हमने पिछले लगभग 1.25 साल के दौरान कौमी इत्तेहाद और अज़्म के जज्बे के साथ मुआशी बहाली, इस्लाहात और तरक्की का सफ़र कामयाबी से तय किया है और मुआशी इस्लाहात, मालियाती नज़्म व ज़ब्त और तरक्याती मनसूबा बंदी को यकजा करते हुए ना सिर्फ मईशत को इस्तेहकाम बख्शा है, बल्कि मुस्तक़बिल की बुनियादें भी मजबूत की हैं। जनाब स्पीकर, हमारी तरजीह एक ऐसी मईशत की तश्कील है जो हर तबके को तरक्की के समरात दे और माहौलियात और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए देर पा तरक्की का रास्ता हमवार करे। यही विज़न हमें आगे बढ़ाता है एक ऐसे पाकिस्तान की तरफ जहां तरक्की हर फ़र्द की दहलीज़ तक पहुँचे और कौम बहैसियत मजमूई खुशहाल हो। राह पे कायम, खुशहाली दायम, यही हमारा हज़्म, हमारी हिकमत अलमी और हमारा नारा है। जनाब स्पीकर, हमने गुज़श्ता साल मईशत की बढ़ोतरी के लिए कई अहम इक़दाम किए, जिनके नतीजे में माली नज़्म व ज़ब्त में नुमायाँ बेहतरी आई और हमें कई कामयाबियाँ हासिल हुई। जिनमें से कुछ का जिक्र करना चाहूँगा। उनमें GDP के 2.4% के बराबर प्राइमरी सरप्लस का हसूल, अफराते ज़र में नुमायाँ कमी 4.7%। याद रहे कि सिर्फ 2 साल पहले अफराते ज़र की शरह 29.2% तक पहुँच चुकी थी। पिछले साल के 1.7 अरब डॉलर खसारे के मुकाबले में इस साल सरप्लस करंट अकाउंट 1.5 अरब डॉलर मुतवक्के। रुपए की कदर में इस्तेहकाम, तरसीलात ज़र मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में 31% इजाफे के साथ 31.2 अरब डॉलर तक पहुँच गई। हम पुरुमीद हैं कि मौजूदा माली साल के अख्ताम तक तरसीलात ज़र का हुजम 37 से 38 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। स्टेट बैंक के ज़रा मुबादले के ज़खायर में 2 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है।
मौजूदा साल के अख्ताम तक ये ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। जनाब स्पीकर, इक़्तिसादी बेहतरी के लिए हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़े। पाकिस्तान के गजूर अवाम ने भी मुतअद्दिद कुर्बानियाँ दी जिनके मुस्बत नताइज सामने आए। हमारी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम की कामयाबी को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। ग्लोबल फाइनेंशियल इदारे, रेटिंग एजेंसीज और मुल्की और गैर मुल्की सर्वेज मईशत में बेहतरी की गवाही दे रहे हैं। PwC के मुताबिक कारोबारी इदारों के सरबराहान का मईशत में बेहतरी पर एतमाद 49% से बढ़कर 83% तक पहुँच चुका है। इसी एतमाद की बाज़गश्त ओवरसीज़ चैम्बर के तहत पाकिस्तान में कारोबार करने वाले बैरूनी सरमायाकारों में भी सुनी जा सकती है, जहाँ बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में तारीखी बेहतरी आई है। गैलप के मुताबिक भी पाकिस्तानी मईशत में वाज़ेह बेहतरी आई है और हाउस होल्ड फाइनेंशियल आउटलुक में सिर्फ पिछले सीमाही में 27.5% इजाफा हुआ है। इप्सोस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से अवाम और मुकामी सार्फिन की तवक्कुआत में इजाफा हुआ है और ये 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को CCC+ से बढ़ाकर B- करते हुए मुआशी मुस्तकबिल में बेहतरी की नवीद दी है। मूडीज़ ने भी मईशत में बेहतरी की निशानदही की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और IFC ने न सिर्फ पाकिस्तानी मईशत के मुस्तकबिल पर एतमाद का इजहार किया है, बल्कि पाकिस्तान के लिए खतीर फाइनेंसिंग फराहम करने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने मुख्तसर अरसे में मुख्तलिफ सेक्टर्स में कई अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। मैं इन कामयाबियों और कुछ अहम इस्लाहात की तफसील ईवान के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले FBR रिफॉर्म। जनाब स्पीकर, हमारा सबसे अहम मुआशी मसला महसूलात के निज़ाम की मुसलसल कमज़ोरी थी। पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो 10% थी, जो कि तरक्याती अखराजात और रियासत की इंतज़ामी मामला चलाने के लिए नाकाफ़ी थी। मज़ीद बराम FBR के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स गैप का तखमीना 5.5 ट्रिलियन रुपया लगाया गया, यानी हम आधे से ज़्यादा मुमकिन टैक्स से महरूम थे। ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल थी। इस खला को पुल करना ना सिर्फ ज़रूरी था, बल्कि मुल्क को 14% टैक्स टू GDP रेशो की पायदार तरक्की की राह पर डालना नागुज़ीर था। ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो चुकी थी कि FBR इस हल का महज एक हिस्सा नहीं बल्कि बुनियाद है। FBR को ट्रांसफॉर्म किए बगैर मईशत को मुस्तहकम करना और कौमी अहदाफ हासिल करना मुमकिन ना था। इसीलिए वज़ीर आज़म की सरबराही में FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का आगाज़ किया गया। ये कोई रवायती मशक नहीं थी, बल्कि वज़ीर आज़म की बराह रास्त निगरानी में एक तफसीली मुशावरत के ज़रिए तैयार किया गया मनसूबा था, जिसकी सितंबर 2024 में बाकायदा तौर पे मंजूरी दी गई। इस मंसूबे की बुनियाद 3 सतूनों पर है: पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। जनाब स्पीकर, इस मंसूबे का महवर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। पाकिस्तान में पहली मरतबा मईशत और टैक्स निज़ाम के दरमियान जामे डिजिटल इंटीग्रेशन का आगाज़ किया गया है। इस मंसूबे के तहत उठाए गए अहम इक़दामात में डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग का आगाज़ चीनी के शोबे से किया गया, जिसे अब सीमेंट, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल तक तोसी दी जा रही है। बिजनेस टू बिजनेस लेन देन को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए मुल्कगीर ई-इनवॉइसिंग का इजरा, सेल्स और इनकम टैक्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी ऑडिट सिलेक्शन सिस्टम, चारों सूबों में पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम की इंटीग्रेशन, अशिया की नकलो हमल पर नज़र रखने के लिए ई-वे बिलिंग, कस्टम्स में मिली भगत का ख़त्म करने के लिए फेसलेस ऑडिट निज़ाम का क़याम, अफसरान के लिए डिजिटल वर्क फ्लो और बर वक्त इन्फोर्समेंट अलर्ट्स, एक नया सेंट्रल कंट्रोल यूनिट जो तमाम डेटा की सेंट्रलाइज विजिबिलिटी फराहम करे और जदीद टेक्नोलॉजी लाने के मैंडेट के साथ पराल बोर्ड की तश्कील नौ हो चुकी है। जनाब स्पीकर, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम इंसानी वसाइल की तरक्की पर भी भरपूर सरमायाकारी कर रहे हैं।
ऑडिटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए नई भर्तियां की गई हैं। शोबा जाती माहिरीन और ऑडिट मेंटोर्स को कलीदी इकाइयों में तैनात किया गया है ताकि तरबियत और पेशा वराना रहनुमाई के तसलसल बरकरार रखा जा सके। अफसरान को ऑडिट, कानून और डिजिटल महारतों पे मबनी मुअज़्ज़म तरबियती प्रोग्राम्स के ज़रिए स्किल किया जा रहा है। पेचीदा कानूनी मक़ामात की पैरवी के लिए सफ़े अव्वल की कानूनी फर्मों की खिदमात हासिल की जा रही हैं। सबसे अहम बात यह है जनाब स्पीकर कि अब अफसरान को रिवॉर्ड्स महज सीनियरिटी से नहीं बल्कि उनकी कारकर्दगी, पेशा वराना रवैये और दयानतदारी से मशरूत किया गया है। जनाब स्पीकर, मैं ईवान को बताना चाहता हूँ कि इस मंसूबे के इब्तदाई नताइज नहायत हौसला अफजा रहे हैं। चीनी के शोबी से महसूलात में 47% इजाफा हुआ। डेटा इंटीग्रेशन के ज़रिए 3,90,000 हाई वैल्यू नॉन फाइलर्स की निशानदही हुई, जिससे 30 करोड़ रुपए की वसूली मुमकिन हुई। फ्रॉड एनालिटिक्स के ज़रिए 9.8 अरब रुपए के जाली रिफंड क्लेम्स को ब्लॉक किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मबनी ऑडिट सिस्टम के तहत 200 से ज़ायद केसेस की निशानदही की गई, जिनकी मालियत 13.3 अरब रुपए से ज़्यादा है। फेसलेस कस्टम्स ऑडिट के ज़रिए कानून पर अमल पैरा इम्पोर्टर्स को सहूलत फराहम की गई। फाइलिंग और टैक्स अदा करने वालों की तादाद में 100% इजाफा हुआ और महासल 45 अरब से बढ़कर 105 अरब तक पहुँच गए। 1 जुलाई से, और जनाब स्पीकर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि 800 कॉलम्स वाला रिटर्न सादा फॉर्मेट में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ 7 बुनियादी मालूमात दरकार होंगी। ये आसान और सारिफ दोस्त रिटर्न ख़ास तौर पे तनख्वाहदार अफराद और छोटे कारोबारों के लिए मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जिसके बाद किसी वकील या माहिर की मदद की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। सबसे अहम बात यह है कि तारीख में पहली बार IMF ने कवानीन की इन्फोर्समेंट के ज़रिए 389 अरब रुपए की महसूलात को बाज़ाब्ता तस्लीम किया है। ये गैर मामूली इतराफ़ हमारे इस्लाहाती इक़दामात की ताकत, वुसअत और साख का वाज़ेह सबूत है। दूसरे अल्फाज में जनाब स्पीकर, ये IMF का पाकिस्तान की इस्लाहात पर इतमाद का मज़हर है। जो लोग मिनी बजट का ढंडोरा पीट रहे थे, मैं बड़े अदब से उन दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई मिनी बजट नहीं आया और ना ही कोई इजाफी टैक्स लगाया गया। कई टैक्स नाइंदगान मुकदमात के ज़रिए टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। इन केसेस की कमज़ोर पैरवी की वजह से हुकूमती महासिल तवील अरसे तक इल्तवा का शिकार रहते हैं। मौजूदा हुकूमत की कामयाब हिकमत-ए-अमली की वजह से इस साल FBR ने कामयाब लिटिगेशन के ज़रिए 78.4 अरब रुपए के महासिल वसूल कर लिए हैं। इस अहम कामयाबी पर मैं कानूनी टीम और मुअज़्ज़ज़ अदलिया का तहे दिल से मशकूर हूँ। इसके अलावा अदालतों में ADR से मुतल्लिक एक मुकदमे को नेगोशिएटेड सेटलमेंट के ज़रिए हल किया गया, जिससे कौमी ख़जाने को 77 अरब हासिल हुए। अब मैं जनाब स्पीकर आता हूँ एनर्जी रिफॉर्म्स की तरफ। जनाब स्पीकर, मुआशी तरक्की के लिए पावर सेक्टर के शोबे की अहमियत मुसल्लमा है। हमने मुआशी तरक्की के हसूल और मुल्की सनत के लिए बिजली की अहमियत के पेश नज़र सनती शोबे के लिए बिजली की कीमत में 31% से ज़ायद कमी की है, जबकि 1 करोड़ 80 लाख मुस्तहिक और प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी 50% से भी ज़ायद है। हमने IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़रसानी की है, जिसके नतीजे में 3000 अरब रुपए से ज़्यादा की बचत होगी। इस तरीक़ाकार पर अमल करके हम माहौल के लिए नुकसानदेह 3000 मेगावाट गुंजाइश से ज़ायद फर्नेस ऑयल पावर प्लांट्स को बंद करने में कामयाब हुए। हमें एहसास है कि मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतरी लाने के लिए पावर सेक्टर में गहरी और बुनियादी इस्लाहात लाना ज़रूरी है। हमने आगे बढ़ते हुए फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद की 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी का तकरीबन आधा अमल मुकम्मल कर लिया है और इनकी निजकारी के तमाम ज़रूरी लवाजमात पूरे कर लिए गए हैं। हमने बिजली की तरसील के इदारे NTDC को मौसर बनाने के लिए इसकी तंजीमें 9 की है और इसे 3 नई कंपनियों में तकसीम कर दिया है।
یہ کمپنیاں مستقبل کے پروجیکٹ کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہوں گی تاکہ بجلی کے ترسیلی نظم میں رکاوٹیں دور کی جا سکیں۔ ان اداروں کو چلانے کے لیے عالمی معیار کے افراد تعینات کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اب بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا انتظام پروفیشنل بورڈز کے سپرد ہے۔ ہم نے ان بورڈز میں سیاسی مداخلت کو ختم کر دیا ہے۔ پروفیشنل بورڈز کے آنے سے ان کمپنیوں نے صرف 9 مہینوں میں اپنے نقصانات میں 140 ارب روپے کی کمی کی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا عزم ہے کہ اگلے 5 سالوں میں کمپنیوں کے ان نقصانات کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ بجلی کے شعبے میں کمپیٹیٹو اور آزاد مارکیٹ کے قیام کے لیے قانون سازی اور ضوابط کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور اگلے 3 ماہ میں اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار توانائی بچت کے اصولوں پر مبنی بلڈنگ کوڈز منظور کیے گئے ہیں اور وفاقی اور صوبائی اداروں کو ان ضوابط پر مکمل عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ مستقبل میں بننے والی تمام تعمیرات توانائی کے اعتبار سے مؤثر اور فعال ہوں۔ حکومت نے سستی بجلی کے حصول کے لیے جامع منصوبہ بندی کر لی ہے جس سے آنے والے دنوں میں سستی بجلی کا حصول ممکن ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت اب تک 4000 ارب روپے سے زائد کی بچت کی ہے اور 9000 میگا واٹ گنجائش کے مہنگے بجلی گھر جنہیں نیشنل گرڈ میں شامل کیا جانا تھا ترک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے بجلی کی پیداوار کے ایسے تمام پلانٹس کو بند کر دیا ہے جو جینکوز کی شکل میں سرکاری ملکیت میں تھے۔ ان پلانٹس کے فالتو آلات کی فروخت کا عمل شروع ہو گیا ہے تاکہ ان اداروں کے باعث ملکی خزانہ پر 7 ارب روپے سالانہ سے زائد کا بوجھ ختم ہو سکے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ چند سالوں کے دوران ہم نے پاکستان کے تیل اور گیس کے شعبے میں ٹارگیٹڈ ریفارمز کی جن سے سرمایہ کاری میں اضافہ اور اسٹریٹجک ڈائیورسفیکیشن بل بوتے پر نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن ENP کے شعبے میں کمپیٹیٹو بڈز میں خاص طور پہ ترک پیٹرولیم سمیت بین الاقوامی کمپنیوں کی خاصی دلچسپی رہی جو طویل عرصے کے بعد آن شور سیکٹر میں قابل ذکر بیرونی سرمایہ کاری کی علامت ہے۔ پاکستان آف شور ایکسپلوریشن بڈ راؤنڈ 2024 کا آغاز ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد عمل میں آیا جس سے آف شور سیکٹر میں ENP سرگرمی بحال ہوئی جبکہ تیل اور گیس کی متعدد دریافتوں سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں مدد ملی اور انرجی سیکیورٹی میں بہتری آئی۔ ENP کمپنیوں نے مستقبل میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے 5 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پہلے سے رواں فیلڈز پر جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ان کی صداعت بڑھانے کے منصوبوں پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ پیٹرولیم پالیسی 2012 ٹائٹ گیس پالیسی میں ترمیم، بیٹر پرائسنگ سمیت متعدد پالیسی اصلاحات سے کمپیٹیٹیونیس میں بہتری آئی۔ ریفائننگ اینڈ ڈاؤن اسٹریم سیگمنٹ میں پاکستان ریفائننگ پالیسی 2023 کے ذریعے مومنٹم دیکھنے میں آیا ہے جس سے یورو 5 اپ گریڈز اور استعداد میں توسیع لانے میں معاونت ملی۔ فیول پرائس کی ڈی ریگولیشن کی جانب اقدامات کا مقصد کمپٹیشن اور نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ جناب اسپیکر، ریکوڈیک میں واقع تانبے اور سونے کی کانیں ہمارے مستقبل کا ایک اہم اثاثہ ہے۔ حکومت اس اثاثے کو مفید بنانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اس منصوبے کی فیزیبلٹی اسٹڈی جنوری 2025 میں مکمل کی گئی۔ اس منصوبے کی متوقع کارکنی کی مدت 37 سال ہے جس کے دوران ملک کو 75 ارب ڈالر سے زائد کے کیش فلوز انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ اس منصوبے کے تحت تعمیراتی کام میں 41,500 ملازمتیں فراہم ہوں گی۔ کمیونٹی پروگراموں، مقامی خریداری، ماحولیاتی سیف گارڈز اور نمایاں CSR کنٹریبیوشنز کے ذریعے نمایاں سماجی و اقتصادی ترقی کا حصول ممکن ہوگا۔ اس منصوبے سے 7 ارب ڈالر کے ٹیکس اور 7.8 ارب ڈالر کی رائلٹی متوقع ہے۔ برآمدات میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ریکوڈیک سے پورٹ قاسم اور گوادر تک سڑک اور ریل کے ذریعے نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ منصوبہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ جناب اسپیکر، اب میں ٹیرف ریفارمز کی طرف آؤں گا۔ حکومت سازگار کاروباری ماحول پیدا کرنے، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزارت تجارت نے کمپیٹیٹو، متنوع اور برآمدات پر مبنی ملکی معیشت کے فروغ کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ حکومت معاشی ترقی، کاروبار کو سپورٹ کرنے
اور برآمدات کو فروغ دینے کے واضح ویژن کے ساتھ ایک جامع ٹیرف ریفارمز پیکج متعارف کروا رہی ہے، جس کا مقصد موجودہ ٹیرف کو مناسب بنانا ہے تاکہ برآمدات کو بڑھا کر معاشی ترقی کو تیز کیا جا سکے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق درج ذیل ٹیرف اصلاحات کو نیشنل ٹیرف 2025-30 پالیسی کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ نمبر 1، 4 سال میں اضافی کسٹم ڈیوٹی ACDs کا خاتمہ۔ نمبر 2، 5 سال میں ریگولیٹری ڈیوٹیز RDs کا خاتمہ۔ نمبر 3، کسٹم ایکٹ 1969 کے 5ویں شیڈول کا 5 سالوں میں اختتام۔ نمبر 4، کل 4 کسٹم ڈیوٹی سلیبز 0%، 5%، 10% اور 15%۔ اور نمبر 5، زیادہ سے زیادہ کسٹم ڈیوٹی کی حد 15%۔ ان ٹیرف اصلاحات کو مرحلہ وار لاگو کیا جائے گا تاکہ کاروبار کسی خلل کے بغیر اس تبدیلی کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے اور ان کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو کم سے کم کیا جا سکے۔ معیشت کے تقریباً تمام شعبے ان اصلاحات سے مستفید ہوں گے، جن میں فارماسیوٹیکل، IT اور ٹیلی کام، ٹیکسٹائل، انجینئرنگ وغیرہ شامل ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق ان اصلاحات کے کامیاب نفاذ کے بعد پاکستان کے اوسط ٹیرف خطے میں سب سے کم ہو جائیں گے اور ہم ویتنام اور انڈونیشیا جیسے ممالک کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ ان اصلاحات کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے اور یہ ملک کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں اب امپرومنٹ ان ڈیٹ مینجمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ پچھلی 2 دہائیوں سے ہماری معیشت قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ مالیاتی نظم و نسق کو بہتر بنانے سے ہماری معیشت کے تناسب سے قرضوں کے حجم میں کمی آئی ہے۔ آج سے 2 سال قبل ہماری ڈیٹ ٹو GDP ریشو تقریباً 74% تھی، جو کہ اب 70% سے بھی نیچے آ گئی ہے، جسے ہم آگے چل کر انشاءاللہ مزید کم کریں گے۔ اس ضمن میں ہمیں اہم کامیابیاں ملی ہیں۔ پاکستان کے پہلے ڈیٹ بائی پروگرام کے تحت 1000 ارب کے قرض بائی بیک کیے گئے۔ ایک فعال ری فنانسنگ پروگرام کے تحت مارک اپ میں ریکارڈ 850 ارب روپے سے زائد کی بچت کی گئی۔ قرضوں کی ایوریج ٹائم ٹو میچورٹی میں 66% اضافہ کیا گیا، جس سے ہمارا ری فنانسنگ رسک کم ہوا اور مالیاتی استحکام میں اضافہ ہوا۔ ڈیٹ پروڈکٹس کو ڈائیورسیفائی کیا جا رہا ہے تاکہ انویسٹر بیس کو بڑھایا جا سکے۔ اس سلسلے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے سکوک بانڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید پروڈکٹس کو لانچ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ گلوبل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ڈیٹ مینج آفس کی ری اسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے۔ پہلے پینڈا بانڈ کے اجرا کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، جس کا مقصد دنیا کی سب سے بڑی اور گہری چینی کیپٹل مارکیٹ تک پاکستان کی رسائی کو ممکن بنانا ہے۔ SOE ریفارمز۔ جناب اسپیکر، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز حکومتی خزانے پر 800 ارب روپے سے زیادہ کا سالانہ بوجھ ڈالتی ہیں۔ سبسڈیز، گرانٹس اور ایکوٹی کی مدد میں دی گئی حکومتی امداد کو شامل کیا جائے تو یہ تخمینہ 1 ٹریلین روپے سالانہ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ SOE ریفارمز مالیاتی نظم و ضبط کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ حکومت نے SOEs کے حوالے سے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ SOE ریفارمز کا ایک اہم ستون ان کی مختلف کیٹیگریز میں تقسیم ہے، جس کے ذریعے ان کی مستقبل کی سمت یعنی پرائیویٹائزیشن، ریسٹرکچرنگ یا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ماڈل کا تعین کیا جاتا ہے۔ کابینہ کی ایک کمیٹی کے ذریعے اس کیٹیگرائزیشن کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ پرائیویٹائزیشن پہ جناب اسپیکر، عوامی شعبے کی کارکردگی کو بہتر بنانے، مالی بوجھ کو کم کرنے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے حکومت ایک جدید اور متحرک نجکاری حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ یہ حکمت عملی نان اسینشل سرکاری اداروں کی شفاف اور مؤثر نجکاری پر مرکوز ہے تاکہ مختلف شعبوں بالخصوص توانائی اور مالیاتی شعبے میں مسابقت، کارکردگی اور نجی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے۔ مالی سال 2025-26 میں ہمارا ہدف ہے کہ ہم PIA اور روزویلٹ ہوٹل جیسی اہم ٹرانزیکشنز مکمل کریں اور ڈسکوز اینڈ جینکوز جیسی کلیدی احساسوں کو نجکاری کے لیے پالیسی اور ضابطہ جاتی اصلاحات کو آگے بڑھائیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نجکاری کو صرف ایک مالی اقدام نہیں بلکہ پاکستان کی سرمایہ منڈیوں کو وسعت اور گہرائی دینے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔
منظم پبلک لسٹنگ اور آفرز کے ذریعے ہمارا مقصد یہ ہے کہ سرکاری اثاثوں کو اسٹاک مارکیٹ میں شامل کیا جائے تاکہ مارکیٹ میں شفافیت بڑھے، سرمایہ کاروں کی شرکت ممکن ہو اور عوام کی معیشت میں شمولیت کو فروغ دیا جا سکے۔ I would now want to talk about the right sizing of the federal government. جناب اسپیکر، ہم نے وفاقی حکومت کی ادارہ جاتی تشکیل کو وزیر اعظم صاحب کی ویژن کے مطابق درست، منظم اور جدید بنانے کے اقدام کا آغاز کیا ہے۔ یہ اہم اور بنیادی اصلاحات اس اصول پر مبنی ہے کہ حکومت عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے ٹیکس دہندگان پر کم سے کم بوجھ ڈالے، حکومتی اسٹرکچر میں انوویٹو آئیڈیاز کے لیے سازگار ماحول دستیاب ہو اور حکومتی کاروباری معاملات میں حصہ نہ بنے، بلکہ جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہتے ہیں، the private sector should lead the country۔ اب تک کابینہ نے 10 وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے جو عمل درآمد کے مرحلے میں ہیں۔ 6 ڈویژنز کو ضم کر کے 3 بنا دی گئی ہیں۔ 45 کمپنیوں اور اداروں کو پریویٹائز، ضم یا وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 40,000 ویکنٹ پوزیشنز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اگلی 10 وزارتوں کے لیے رائٹ سائزنگ کی سفارشات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے، جبکہ مزید 8 وزارتوں کے حوالے سے تجاویز زیر غور ہے۔ پینشن ریفارمز۔ جناب اسپیکر، پینشن ریٹائرڈ ملازمین کا بنیادی حق ہے۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں پینشن سکیم میں ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے تبدیلیاں کی گئیں، جس کی وجہ سے سرکاری خزانے پر بوجھ پڑا۔ پینشن سکیم کو درست کرنے اور سرکاری خزانے پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومت نے پینشن سکیم میں اصلاحات کی ہیں، جیسے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی، پینشن اضافہ کنزیومر پرائس انڈیکس سے منسلک، شریک حیات کے انتقال کے بعد فیملی پینشن کی مدت 10 سال تک محدود، 1 سے زائد پینشنز کا خاتمہ، ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں پینشن یا تنخواہ میں سے کسی ایک کا انتخاب۔ اب میں ان اہم موضوعات کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ جو کہ قومی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلے کلائمیٹ چینج۔ جناب اسپیکر، ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے۔ یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک میں شامل ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کا سدباب حکومت کی اہم ترجیحات میں سے ایک ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بیش بہا وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے حکومت نے گزشتہ 16 ماہ میں کلائمیٹ فائنانس پر خصوصی توجہ دی ہے اور اس سلسلے میں نمایاں کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں۔ ورلڈ بینک اور IFC سے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت پاکستان کو اگلے 10 سال میں $40 ارب کے وسائل مہیا کریں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنا اس فریم ورک کی اہم ترجیح ہے۔ اسی طرح 1 سال کی انت تک محنت کے بعد IMF نے پاکستان کو $1.4 ارب کی ریزیلینس اور سسٹینیبلٹی فیسلٹی فراہم کی ہے۔ حکومت پاکستان نے پہلے گرین سکوک کا بھی اجرا کیا ہے، جس کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق منصوبوں کے لیے مقامی مارکیٹ سے وسائل کی فراہمی ممکن ہوئی ہے۔ ان وسائل کی دستیابی پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی سے محفوظ بنانے میں انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگی۔ میں اب سوشل پروٹیکشن اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت ایک جامع اور مؤثر سماجی تحفظ کے نظام کے ذریعے معاشرے کے کمزور ترین طبقات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جاری مالی سال 2024-25 کے دوران بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے کم آمدنی والے خاندانوں کو معاشی مشکلات سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 592 ارب روپے کے مختص فنڈ میں سے ایک کثیر رقم کے ذریعے 99 لاکھ مستحق خاندانوں کو غیر مشروط نقد امداد فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ 1 کروڑ 16 لاکھ بچوں کو تعلیمی وظائف کے ضرور میں مالی معاونت فراہم کی گئی۔ BISP کے نشو و نما پروگرام کے تحت 15 لاکھ لیکٹیٹنگ اینڈ پریگننٹ مدرز کو اور ان کے 16 لاکھ بچوں کو نقد امداد اور غذائیت پر مبنی خصوصی خوراک فراہم کی گئی۔ مالی شمولیت کے فروغ کے لیے سال بھر میں 2,50,000 مستحقین کو فائنینشیل لٹریسی کی تربیت دی گئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ جناب اسپیکر، IT کا شعبہ اپنی برآمدات کی صلاحیت کی وجہ سے ملکی معیشت کا ایک انتہائی اہم حصہ بن چکا ہے۔ ڈیجیٹل گورننس اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کی خدمات کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف کیا گیا ہے۔ گلوبل سائبر سیکیورٹی انڈیکس 2024، UNE گورنمنٹ انڈیکس اور ICT ڈیولپ انڈیکس میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی رینکنگ ملک کے IT شعبے کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की ICT बरामदात में मुतासर कुन इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साल के 10 महीनों में ये एक्सपोर्ट 3.1 अरब डॉलर तक पहुँच गई, जो पिछले साल की निस्बत 21.2% ज़्यादा है। ये नुमाया इजाफा हुकूमती पॉलिसी के नतीजे में हुआ। अगले माली साल में भी इस शोबे में तरक्की का सफ़र जारी रखा जाएगा। अगले 5 सालों में ICT एक्सपोर्ट्स को 25 अरब डॉलर तक बढ़ाने की मनसूबाबंदी कर ली है। SMEs एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। जनाब स्पीकर, SMEs हमारी मईशत की खुशहाली के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यही वजह है कि वज़ीर पाकिस्तान ने SMEs के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने एक स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी है ताकि तमाम सरकारी इदारों की मरबूत कोशिशों से इस शोबे को फ़रोग़ दिया जा सके। SMEDA ने 2024 से लेकर 27 तक के लिए 3 साला कारोबारी मनसूबा तैयार किया है, जिसके अहम अज्जा में SME फाइनेंसिंग में इजाफा, बरामदात का फ़रोग़, सनतों के माबैन रवाबत, ख़वातीन की कारोबारी शराकत और मौसमियाती तब्दीलों के असरात से तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। एक बड़ी कामयाबी SME रिस्क कवरेज स्कीम है, जिसके तहत मई 2025 तक 95,000 से ज़्यादा SMEs को 311 अरब से ज़्यादा ज़ायद की माली मुआवनत फराहम की गई। इसके नतीजे में कुल SME फाइनेंस 471 अरब रुपए से बढ़कर 641 अरब रुपया हो गया है, जबकि मुस्तफ़ीद होने वाले कारोबारों की तादाद 1,74,000 से बढ़कर 2,62,000 तक पहुँच गई है। हुकूमत का अज़्म है कि इंशाअल्लाह 2028 तक SME फाइनेंस को 1100 अरब रुपए तक बढ़ाया जाए और मुस्तफ़ीद कारोबारों की तादाद 7,50,000 तक पहुँचाई जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकों, फिनटेक इदारों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर SME फाइनेंस के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सरगर्म है और हाल ही में SME फाइनेंस से मुतल्लिक नज़रसानी शुदा ज़वाबत अवामी मशावरत के लिए जारी किए गए हैं। इन ज़वाबत का मकसद बैंक को ज़्यादा लचक देना, कर्ज़े के हसूल का अमल आसान बनाना, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना और ज़मानत की शराइत को नरम करना है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की स्कीमों को फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं, जिनके अवाम की फलाह व बहबूद पर गहरा असर मुरतब होगा। मुआशरे से के कम आमदनी वाले तबके को घरों की खरीद या तामीर के लिए सस्ते कर्ज़ों की फराहमी की जाएगी। इस स्कीम से कई शोबों में मुआशी सरगर्मियाँ आगे बढ़ेंगी और हुनरमंदों के लिए नए रोज़गार पैदा होंगे। इस मंसूबे की तफसीलात का ऐलान जल्द ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। जनाब स्पीकर, बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा एक अहम असासा है। जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, हमारे बैरून मुल्क मुकीम बहन भाइयों ने मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में 31.2 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 31% ज़्यादा है। यहाँ पर यह बात काबिल ज़िक्र है कि पिछले 2 सालों में तरसीलात ज़र के हुजम में 10 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसके लिए हम अपने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बहन भाइयों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इससे करंट अकाउंट में बेहतरी आई। हमारी हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मज़ीद सहूलियात देगी ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना फ़ाल किरदार अदा करते रहें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं। मैं इनमें से कुछ का जिक्र करना चाहता हूँ, जैसे कि ख़ुसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। मुकदमात की रजिस्ट्रेशन और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाएगा और झूठे मुकदमात से बचाव के लिए मुतल्लिका सिविल प्रोसीजर लॉज में तब्दीली की जाएगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए वफाकी हुकूमत से चार्टर्ड यूनिवर्सिटियाँ और मेडिकल कॉलेज में कोटा मुतय्यन किया जा रहा है और स्किल ट्रेनिंग के लिए वज़ाइफ की फराहमी की जाएगी। इसके अलावा स्टेट बैंक के ज़रिए ज़्यादा तरसीलात भेजने वाले 15 अफराद को हर साल 14 अगस्त को सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। एग्रीकल्चर। जनाब स्पीकर, ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत का मुल्की मईशत में हिस्सा तकरीबन 34% है, जिससे मुल्की मईशत के लिए ज़राअत की अहमियत का अंदाज़ा होता है। ज़राअत एक सूबाई सब्जेक्ट है, मगर इस शोबे की अहमियत के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने एक नेशनल कमेटी तश्कील दी है
جو زراعت کے فروغ کے لیے صوبوں کے ساتھ بامقصد مشاورت کرے گی۔ مزید برآں زرعی شعبے کو قرض کی فراہمی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور یہ رقم پچھلے مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں 1785 ارب روپے سے بڑھ کر اس مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں 2066 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ زراعت کے شعبے خصوصی چھوٹے کسان کو قرض کی فراہمی کے لیے کئی نئے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک نیا کلین فائنینسنگ فیسلٹی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جس کے تحت بینک چھوٹے کسانوں کو بغیر کسی ضمانت کے 1 لاکھ روپے تک کے قرضے فراہم کریں گے۔ یہ رقم ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے کسانوں کے ای والیٹس میں ٹرانسفر کی جائے گی۔ چھوٹے کسانوں کو دیے جانے والے قرضوں پر حکومت بینکوں کو پورٹ فولیو پر 10% فرسٹ لاس کوریج دے گی۔ یہ سہولت ایسے علاقوں میں فراہم کی جائے گی جہاں فائنینسنگ کی سہولت میسر نہیں ہے۔ اس اسکیم 7 لاکھ کسان فائدہ اٹھائیں گے۔ حکومت پاکستان نے بیج کے شعبے کی بہتری کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں جن میں نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام شامل ہے تاکہ معیاری موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق بیجوں کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی۔ وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق نے بیج کے نظام کو ڈیجیٹل بنیادوں پر منظم کرنے کا عمل شروع کیا ہے جس میں کمپنی رجسٹریشن، تجدید، بیج کی تصدیق، نگرانی اور نفاذ شامل ہیں۔ نجی شعبے کی تحقیق اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نیشنل سیڈ پالیسی 2025 اور نیشنل ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی پالیسی 2025 منظوری کے آخری مراحل میں ہیں، جبکہ پلانٹ بریڈر رائٹس ایکٹ کو بھی ترجیح دی جا رہی ہے تاکہ اختراع کی حفاظت اور تحقیق و ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ کپاس کی فصل کی بحالی کے لیے بھی مربوط کوششیں کی گئی ہیں جو پاکستان کی معیشت اور ٹیکسٹائل صنعت کا ستون ہے۔ اگرچہ حالیہ برسوں میں کپاس کی پیداوار میں کمی ہوئی تاہم 2023 میں مثبت پیش رفت دیکھنے میں آئی اور 2024 میں حکومتی کوششوں کے باوجود موسمی مسائل کے باعث پیداوار متاثر ہوئی۔ حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ کپاس کی کاشت کے اعتماد کو بحال کیا جا سکے۔ ایگریکلچر کے حوالے سے ترقیاتی بجٹ میں شامل منصوبوں کی تفصیل میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک مرکزی پلیٹ فارم کے طور پر نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ اس کونسل کے تحت توانائی، معدنیات، زرعی کاروبار، IT، فن ٹیک، انفراسٹرکچر، افرادی قوت کی ترقی اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں 100 سے زائد اسٹریٹجک گرین فیلڈ اور براؤن فیلڈ منصوبوں کو تیز رفتاری سے آگے بڑھایا گیا، جس کے نتیجے میں مالی سال 2024-25 میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاروں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ نجکاری اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور نجی شعبے کے فروغ میں بھی SIFC نے اہم کردار کیا۔ بین الصوبائی اور بین الوزارتی روابط میں بہتری اور غیر ضروری ضابطہ جاتی رکاوٹوں کے خاتمے کے باعث SIFC نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا، نقل و حمل اور لاجسٹک کا نظام بہتر بنایا اور مالی سال 2025-26 کے لیے برآمدات پر مبنی صنعتی ترقی کے ایجنڈے کی مضبوط بنیاد رکھی۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک کمپیٹیٹیو اکانومی کے لیے ترتیب دی گئی حکمت عملی کا آغاز ہے جو برآمدات کو بڑھائے گی، زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرے گی تاکہ ادائیگوں میں عدم توازن سے بچا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ اکنامک پروڈکٹیوٹی کو فروغ دیا جا سکے۔ مختصراً ہمارے بجٹ کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم بنیادی تبدیلیاں لا کر معیشت کے DNA کو تبدیل کریں۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے اہم خدوخال پیش کرتا ہوں۔ مالی سال 2025-26 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4.2% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 7.5% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ GDP کا 3.9%، جبکہ پرائمری سرپلس GDP کا 2.4% ہوگا۔ FBR کے محصولات کا تخمینہ 14,131 ارب روپے ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 18.7% زیادہ ہے۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,206 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,147 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,072 ارب روپے ہوگی۔
वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 17,573 अरब रुपए है, जिसमें से 8,207 अरब रुपए माकब की अदायगी के लिए मुख्तस हैं। वफाकी हुकूमत के जारिया अखराजात का तखमीना 16,286 अरब रुपए है। वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मुल्की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज के लिए 2,550 अरब रुपए फराहम किया जाएंगे। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 971 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1,055 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली और दीगर शोबों के लिए सब्सिडी के तौर पर 1,186 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। ग्रांट्स की मदद में 1,928 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जो BISP, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़ब्त-शुदा अजला वगैरह के लिए है। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स की कवरेज बढ़ाने का इरादा रखती है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए कफालत प्रोग्राम को 1 करोड़ ख़ानदानों तक पहुँचाया जाएगा। तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अगले माली साल में BISP के लिए 716 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 21% ज़्यादा है। जारिया अखराजात से आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 140 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 80 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए ज़ब्त-शुदा अजला के लिए 80 अरब रुपए और बलोचिस्तान के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, अब मैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP की तरफ जाऊँगा। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम PSDP मुल्की और बैरूनी मुल्क माली वसाइल को मुतहर्रिक करने का एक अहम ज़रिया है, जिसका मकसद मईशत के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की को फ़रोग़ देना है। मैं ईवान के सामने उसकी तफसीलात रखना चाहता हूँ। मौजूदा माली हालात को मद्देनज़र रखते हुए नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने माली साल 2025-26 के लिए 4,224 अरब रुपए के कौमी तरक्याती अखराजात की मंजूरी दी है, जिसमें से 1,000 अरब रुपए फेडरल PSDP और 2,869 अरब रुपए प्रोविंशियल ADPs के अलावा SOEs की अपनी वसाइल से 355 अरब रुपए की सरमायाकारी शामिल है। मैं ईवान को बताना चाहता हूँ कि फेडरल PSDP 2025-26 का महवर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं, जिन पर 60% से ज़ायद वसाइल सर्फ किए जा रहे हैं ताकि पूरे मुल्क को फ़ायदा पहुँचे, जबकि प्रोविंशियल ADPs की तरजीह समाजी शोबे हैं, जिनके लिए 60% से ज़ायद रकूम मुख्तस की गई हैं। ये रुझान आइन में 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदारियों की तकसीम पर अमल दरामद का वाज़ेह सबूत है। इसके अलावा जारी और नई इक़दामात को कौमी मनसूबों जैसे कि उड़ान पाकिस्तान और 5 ईस्ट पर मबनी नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से हम आहंग करने की कोशिश की गई है। फेडरल PSDP 2025-26 की अहम सेक्टोरल हाईलाइट्स का तज़किरा करना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़कें, रेलवे, समुद्री और हवाई ट्रांसपोर्ट शामिल है। जनाब स्पीकर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मईशत की तरक्की और खुशहाली के लिए एक कलीदी मुहर्रक के तौर पर 5 ईस्ट फ्रेमवर्क के तहत नुमाया शोबे में से एक है, ताकि उड़ान पाकिस्तान और SDGs के अहदाफ हासिल किए जा सकें। इस शोबे की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी हुकूमत ने PSDP 2025-26 के मजमूई 1,000 अरब रुपए में से 328 अरब रुपए की सबसे बड़ी रकम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए मुख्तस की है। ख़ुसूसी तवज्जो सड़कों के शोबे पर मरकूज़ की गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हिदायत पर कराची से चमन जाने वाली बलोचिस्तान का 813 किलोमीटर तवील N25 शाहरा, जो कराची, बेला, खुजदार, कुलात, कोयटा और चमन से गुजरती हुई अफगानिस्तान तक जाती है, कि 2 रोया तामीर के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। शमाल जनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील और कनेक्टिविटी की गर्ज से 6 रोज़ सक्कर हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए 15 अरब रुपए रखे गए हैं। थर कोल रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मैरीटाइम सेक्टर में गिरानी शिप ब्रेकिंग की सहूलियात की अपग्रेडेशन के मंसूबे को भी अहमियत दी गई है और इसके लिए 1.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।
गवादर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए PSDP से इमदाद का तसलसल बरकरार रखा गया है। सूबाई ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए मालियाती खला को पूरा करने के लिए भी इमदाद जारी रखी गई है और सूबाई मंसूबों के लिए नुमाया फंड्स मुख्तस किए गए हैं। आबी वसाइल का इंतज़ाम। जनाब स्पीकर, हालिया दिनों में पाक भारत जंग के बाद भारत ने पाकिस्तान के पानी को रोकने की धमकी दी है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पानी पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है और इसमें किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हवाले से भारत के नापाक अज़ाइम का भरपूर तोड़ किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कि हम अपने वाटर रिजर्वायर्स में जंगी बुनियादों पर इजाफा करें। हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद पानी के ज़खायर के मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। इंशाअल्लाह जल्दी इस हवाले से एक तफसीली हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान को भारतीय आबी जारियत के साथ साथ पानी की किल्लत, फूड सिक्योरिटी, पहाड़ी नदी नालों से आने वाले तुग़यानी रेलों की रोकथाम, सैलाब की रोकथाम के इक़दाम और मौसमियाती तब्दीलों के मसाइल जैसे चैलेंजेस का सामना है। इन मसाइल से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 के तहत जामे आबी वसाइल के नज़्म व नस्क़ के तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ अहदाफ मुकर्रर किए हैं, जिनमें वाटर स्टोरेज में 10 मिलियन एकड़ फुट का इजाफा, पानी की ज़िया में 33% कमी, वाटर यूज़ एफिशिएंसी में 30% इजाफा और सिंध तास आबपाशी निज़ाम की रियल टाइम डिस्चार्ज मॉनिटरिंग शामिल हैं। गुज़श्ता साल 59 आबी मंसूबों में से 34 मंसूबे मुकम्मल किए गए, जिनकी मजमूई लागत 295 अरब रुपए रही। मौजूदा माली साल में आबी वसाइल डिवीज़न के लिए कुल 133 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 34 अरब जारी आबी मंसूबों में मज़ीद सरमायाकारी के लिए 102 अरब रुपए रखे गए हैं, जिनमें से 95 अरब रुपए 15 अहम मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो पानी ज़ख़ीरा करने, सैलाब से तहफ़्फ़ुज़, इंडस बेसिन पर टेलीमेट्री सिस्टम और पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लक़ हैं। दियामेर भाषा डैम के लिए 32.7 अरब रुपए, मोमन डैम के लिए 35.7 अरब रुपए, कराची बल्क वाटर सप्लाई के 4 मंसूबे के लिए 3.2 अरब रुपए, कलरी बागार फीडर केनाल के लिए लाइनिंग के लिए 10 अरब रुपए और इंडस बेसिन सिस्टम पर टेलीमेट्री सिस्टम के लिए 4.4 अरब रुपए रखे गए हैं। इस तरह पट फीडर केनाल के लिए 1.8 अरब रुपए और कच्ची केनाल फ्लड डैमेजेस प्रोजेक्ट के लिए 69 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आवरान, पंजगोर, गरोक और कशगोर डैम्स के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। एनर्जी सेक्टर। जनाब स्पीकर, हुकूमत इस उम्र के लिए पुरज़्म है कि तमाम शहरियों को सस्ती और काबिल एतमाद एनर्जी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस मकसद के हसूल के लिए माली साल 2025-26 के तरक्याती प्रोग्राम में एनर्जी सेक्टर की 47 तरक्याती स्कीमों के लिए 90.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस मुख्तस रकम का एक बड़ा हिस्सा पन बिजली मंसूबों से बिजली की तरसील के लिए मुख्तस है, जैसे तरबेला 5th एक्सटेंशन HPP के लिए 84 करोड़ रुपए, दासूपन बिजली मंसूबा के लिए 10.9 अरब रुपए, सूखी किनारी के लिए 3.5 अरब रुपए और मोमनपन बिजली मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। मुल्क में बिजली की तरसील के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए 500 kV मटियारी मोरो रहीम यार खान ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नुमाया मुख्तस रकूम में 4.4 अरब रुपए अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी ग्रिड स्टेशन के लिए और 1.1 अरब रुपए कायद आज़म बिजनेस पार्क के लिए 220 kV ग्रिड स्टेशन के लिए मुख्तस किए गए हैं। बिजली के तकसीम के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए 100 और 200 KVA ट्रांसफार्मर्स पर एसेट परफॉर्मेंस मैनेज सिस्टम की तनसीब के लिए 1.6 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि आयस्को में एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे के लिए 2.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 1.8 अरब रुपए, हैदराबाद इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के लिए 1.9 अरब रुपए और पेशावर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के लिए 2.4 अरब रुपए दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, वापडा की जानब से शुरू किए गए साफ,
قابل تجدید اور پن بجلی کی پیداواروں کے منصوبوں کے لیے 67.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کلیدی اقدامات میں 2160 میگا واٹ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ مرحلہ 1 شامل ہے، جس کے لیے 20 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تربیلا 5ویں توسیع ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 3.4 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مومند ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 35.7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کی توانائی کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے ان علاقوں میں پن بجلی کے 5 اسکیموں کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان اسکیموں میں ضلع نیلم آزاد جموں و کشمیر میں 48 میگا واٹ جاگران 2 اور 40 میگا واٹ ڈوریان ہائیڈرو پاور پروجیکٹس شامل ہیں۔ ضلع گلگت میں 26 میگا واٹ شکر تھنگ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کردو، 16 میگا واٹ نلتر 3 اور 22 میگا واٹ ہنزل ہائیڈرو پاور پروجیکٹس شامل ہیں۔ گلگت بلتستان میں علاقائی گریڈز بنانے کے لیے فیز 1 کے لیے 1.2 ارب مختص کیے گئے ہیں، جس کا مقصد 4 اضلاع گلگت، ہنزا نگر، سکردو اور استور میں بجلی کی طلب کو پورا کرنا ہے۔ زراعت کا شعبہ۔ جناب اسپیکر، حکومت پاکستان زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے کوشاں ہے اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے مستعدی کے ساتھ کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جن میں گرین پاکستان انیشیٹو شامل ہے، جس کے تحت جدید کاشتکاری کے طریقوں اور قابل کاشت زمین کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ دیگر اہم اقدامات میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانے، پیداوار کے فرق کو پورا کرنے، فصلوں میں تنوع لانے اور کسانوں کی منڈیوں تک رسائی بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے صلاحیت سازی، جینیٹک امپرومنٹ اور پوسٹ ہارویسٹ پروسیسز پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، میں خاص طور پہ یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ چین میں 1000 زرعی گریجویٹس کی صلاحیت سازی کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے اقدام کے تحت مختلف صوبوں اور خطوں سے نوجوان پاکستانی زرعی گریجویٹس کو ایک مکمل فنڈڈ تربیتی پروگرام کے تحت چین بھیجا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں 300 زرعی گریجویٹس کا بیچ آلریڈی جا چکا ہے اور مزید 300 زرعی گریجویٹس اسی مہینے کے آخر تک چین پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، جہاں انہیں ماڈرن سکلز اور انٹرنیشنل ایکسپوجر ملے گا اور ان کی صلاحیتوں کو زرعی شعبے کی بہتری میں کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تربیتی پروگرام کے علاوہ مالی سال میں 2025-26 میں کپاس اور لائف سٹاک کی بحالی پر خصوصی توجہ کے ساتھ 10 جاری اسکیموں کو جاری رکھنے اور 5 نئے منصوبے شروع کرنے کے لیے 4 ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن سیکٹر۔ جناب اسپیکر، اعلیٰ تعلیم کا شعبہ سب سے اہم شعبوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہی شعبہ تربیت یافتہ ہیومن ریسورس فراہم کرتا ہے، جو عمومی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے علاوہ ملکی صنعت کی برآمدات میں اضافے کے لیے بھی اہم ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی مد میں HEC کو 170 منصوبوں کے لیے 39.5 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 38.5 ارب روپے جاری منصوبوں کے لیے ہیں۔ ان وسائل سے جاری اسکیموں کو مکمل کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم پاکستان کی اسکیم کے تحت جسمانی مسائل سے دوچار نوجوانوں کو اپنی مشکلات پر قابو پانے کے لیے الیکٹرک ویل چیئرز، کسٹمائزڈ لیپ ٹاپس اور آڈیو ویژول ایڈز فراہم کی جائیں گی۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ جناب اسپیکر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کا مقصد نالج بیس اکنامک گروتھ کو فروغ دیتے ہوئے کمپیٹیٹیونیس، انوویشن اور انسانی وسائل کی ترقی کو بڑھانا ہے۔ یہ تمام مقاصد اڑان پاکستان اور نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے ای پاکستان کمپوننٹ میں شامل ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے مالی سال 2025-26 میں 31 جاری اسکیموں کے لیے 4.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ PV ماڈیولز کے لیے پاک کوریا ٹیسٹنگ فیسلٹی کے قیام، سیمی کنڈکٹر چپ ڈیزائن فیسیلیٹیشن سینٹر، پرنٹڈ سرکٹ بورڈ فیسلٹی کی اپ گریڈیشن اور بایو ٹیکنالوجی ڈیرائیوڈ بایو پروڈکٹس کے لیے میڈیکل کینیبیز گرین ہاؤسز کے قیام جیسی اہم جاری اسکیموں کو مکمل کرنے پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی۔ شعبہ تعلیم۔ جناب اسپیکر، تعلیم قومی ترقی کا سنگ بنیاد ہے اور حکومت نے آئین کے آرٹیکل 25A اور اڑان پاکستان ایجوکیشن فریم ورک کے مطابق معیاری تعلیم نظام کے قیام کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ملک کو بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں سے 26 ملین سکول سے باہر بچے اور ایکسیس، مساوات، گورننس اور تعلیمی معیار جیسے مسائل شامل ہیں۔
ان چیلنجوں سے نمٹنا انتہائی اہم ہے اور اس سال کے حکومتی اقدامات ان گیپس کو پر کرنے کی ایک جامع حکمت عملی کی عکاسی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر پسماندہ علاقوں کے ہونہار طلباء کے لیے دانش اسکولوں کے قیام پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ 11 نئے دانش اسکولوں کے قیام کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جن میں سے 3 آزاد جموں کشمیر میں، 3 گلگت بلتستان میں، 4 بلوچستان میں اور 1 اسلام آباد میں وفاقی PSDP 26-25 کے تحت قائم کرنے کے لیے کل 9.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ اقدام پسماندہ علاقوں میں جدید تعلیم اور تربیت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی سیاسی عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کم وسائل رکھنے والے طلباء کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے دانش یونیورسٹی اسلام آباد کے قیام کا اعلان کیا ہے، جو دانش اسکول منصوبے کا تسلسل ہے۔ یہ یونیورسٹی دور دراز اور پسماندہ علاقوں کے طلباء کو بین الاقوامی معیار کی بلا معاوضہ اعلیٰ تعلیم فراہم کرے گی، خصوصاً ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، انجینئرنگ، تعلیم، صحت اور IT جیسے شعبوں میں۔ منصوبے میں جدید انفراسٹرکچر، تربیت یافتہ فیکلٹی، تحقیقی سہولیات اور مساوی مواقع کی فراہمی شامل ہے۔ آئندہ مالی سال میں یونیورسٹی کی ماسٹر پلاننگ، تعلیمی اور رہائشی بلاکس کی تعمیر اور بنیادی عملے کی بھرتی کی جائے گی۔ یہ اقدام نہ صرف تعلیمی ترقی بلکہ علاقائی خوشحالی، روزگار کے مواقع اور سماجی برابری کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تعلیم پر مرکوز اضافی منصوبوں میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے مراکز، کمپیوٹر لیبز اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایکسلنس کا قیام شامل ہے۔ ان کا مقصد تعلیم تک رسائی کو بہتر بنانا، بچوں کے ڈراپ آؤٹ کی شرح کو کم کرنا اور مجموعی تعلیمی معیار کو بڑھانا ہے۔ ان کاوشوں کے لیے وفاقی PSDP میں مجموعی طور پہ 18.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سندھ میں 2022 کے سیلاب سے متاثرہ موجودہ اسکولوں کی تعمیر اور تعمیر نو کے لیے وزیر اعظم کے پروگرام کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں 50-50 کاسٹ شیئرنگ بیسس پر 1800 اسکول یونٹس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ اقدام صوبوں میں تعلیمی انفراسٹرکچر کی تعمیر نو اور مضبوطی کے لیے وفاقی حکومت کی مسلسل حمایت کی عکاسی کرتا ہے۔ مزید برآں وزیر اعظم یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 4.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت 161,500 نوجوانوں کو اسکلز ٹریننگ فراہم کی جائے گی، جن میں 56,000 کو IT، 64,000 کو انڈسٹریل ٹریڈز اور 49,000 کو روایتی ٹریڈ میں تربیت دی جائے گی۔ ان میں سے 2,500 نوجوانوں کا تعلق فاٹا کے نئے ضم شدہ اضلاع سے ہوگا۔ مزید برآں اربن سندھ کے علاقوں میں 8 نئے IT ٹریننگ سینٹرز قائم کیے جائیں گے تاکہ مقامی اور بین الاقوامی سطح پر IT گریجویٹس کی امپلائبلٹی کو بہتر بنایا جا سکے۔ صحت کا شعبہ۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2025-26 کے لیے وفاقی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں صحت کے شعبے کے لیے 21 اہم منصوبوں کے لیے 14.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں کافی زیادہ ہیں۔ ان منصوبوں کے تکمیل سے بیماریوں پر قابو پانے، صحت کی دیکھ بھال کے لیے انفراسٹرکچر کو جدید بنانے اور تمام شہریوں کے لیے پریونٹیو کیئر کوالٹی اور علاج معالجے تک یکساں رسائی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ ان منصوبوں میں نمایاں جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر اسلام آباد کے لیے 4 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اس رقم کا مقصد وفاقی دارالحکومت میں ایک فلیگ شپ ٹرشری کیئر اور ٹیچنگ فیسلٹی کا قیام ہے۔ صحت کے سنگین چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم پروگرام کے تحت ہیپاٹائٹس C کے خاتمے کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے ملک کی اسکریننگ اور علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اسی طرح غیر متعدی امراض کی بڑھتی ہوئی لہر سے نمٹنے کے لیے شوگر کی روک تھام اور کنٹرول کے پروگرام کو 80 کروڑ روپے فراہم کیے جائیں گے تاکہ صحت عوامہ کے اس بڑھتے ہوئے بوجھ کو کم کیا جا سکے۔ حکومت نے اسلام آباد کے کینسر ہسپتال کے قیام کے لیے 1.7 ارب روپے اور ضروری آلات کی خریداری کے لیے 90 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ اس کے علاوہ PIMS اسلام آباد میں ایک جدید ترین اسٹروک انٹرونشن سینٹر کے قیام اور کرٹیکل کیئر اور کارڈیک فیسلٹیز کی توسیع کے لیے 90 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے تاکہ ایمرجنسی رسپانس کیپیبلٹی اور دل اور فالج کے مریضوں کے بچاؤ کو بہتر بنایا جا سکے۔
یہ اسٹریٹجک سرمایہ کاری ایک ریزیلینٹ، جامع اور پائیدار صحت کے نظام کی تشکیل کے لیے حکومت کے عزم کی توثیق کرتی ہے، جو پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کی عکاس ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں AJK گلگت بلتستان اور ضم شدہ علاقوں کے لیے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پر کچھ پوائنٹس کی نشاندہی کروں گا۔ PSDP کے لیے وسائل کی گنجائش کو سامنے رکھ کر وفاقی حکومت کو متوازن علاقائی ترقی کو یقینی بنانے اور ترقیاتی خلا کو دور کرنے کے لیے آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع کی ترقیاتی ضروریات کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس سلسلے میں وفاقی حکومت نے 2025-26 میں کل 164 ارب روپے مختص کیے ہیں، جن میں سے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے لیے 48 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 48 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 68 ارب روپے سالانہ ترقیاتی پروگراموں اور مختلف انفرادی منصوبوں کے لیے مختص کیے ہیں، جو ان علاقوں میں متعلقہ گورنمنٹس اور وفاقی انتظام کے تحت ایجنسیوں میں زیر عمل ہیں۔ وفاقی حکومت آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور KP کے ضم شدہ اضلاع کے لیے ADPs کی تشکیل کے لیے بلاک ایلوکیشنز فراہم کرتی ہے۔ وفاقی حکومت نے آزاد جموں کشمیر کے ADP کے لیے 32 ارب روپے، گلگت بلتستان کے ADP کے لیے 22 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع اور سابق 10 سالہ فاٹا پلان کے لیے 65 ارب روپے فراہم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے آزاد جموں کشمیر کے لیے وزیر اعظم کے خصوصی پیکج کے طور پر 5 ارب روپے اور گلگت بلتستان کے لیے وزیر اعظم کے خصوصی پیکج کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ یہ فنڈز مالی سال 25-26 کے دوران متعلقہ حکومتوں کی طرف سے آئیڈینٹیفائی کیے جانے والے ترجیحی اقدامات منصوبوں پر استعمال کیے جائیں گے۔ گورننس، جناب اسپیکر، گورننس مختلف شعبوں پر اثر انداز ہونے والا مسئلہ ہے، اس لیے عوامی خدمات کی مؤثر فراہمی کے مقاصد کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے شاید یہ سب سے اہم عنصر ہے۔ 25-26 میں گورننس سیکٹر کے لیے 11 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ موجودہ مخلوط حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈا کو پورا کرنے کے لیے جدت اور پروسیس ری انجینئرنگ، اداروں کی کیپیسٹی انہانسمنٹ، پرفارمنس مینجمنٹ، عوامی خدمات کی فراہمی اور ادارہ جاتی عوامی شعبہ کی اصلاحات جیسے فوکس ایریاز میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں ایوان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو سب سے فوری مسائل کی نشاندہی کی تھی، ان میں محصولات کی وصولی میں مسلسل کمزوری شامل تھی۔ 30 جون 2024 کو FBR کا ٹیکس ٹو GDP تناسب صرف 8.8% تھا۔ موجودہ حکومت کی کوششوں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مالی سال کے پہلے 9 مہینوں میں FBR کا ٹیکس ٹو GDP تناسب بڑھ کر 10.3% ہو گیا اور توقع ہے کہ جون 2025 کے آخر تک یہ مزید بڑھ کر 10.4% ہو جائے گا۔ وفاقی نان ٹیکس محصولات میں بھی گزشتہ سال کے 0.8% کے مقابلے میں بڑھ کر GDP کا 1.2% ہو گئے ہیں۔ مجموعی طور پر وفاقی محصولات اب GDP کا 11.6% ہیں، اور اگر ہم صوبوں کے 0.7% ٹیکس ٹو GDP تناسب کو شامل کر لیں تو رواں مالی سال کے اختتام تک قومی ٹیکس ٹو GDP تناسب 12.3% ہو جائے گا۔ FBR کے ٹیکسوں میں ایک سال کے دوران ٹیکس ٹو GDP کے تناسب میں 1.6% تک کا اضافہ نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں بے مثال ہے، بلکہ حالیہ تاریخ میں دنیا کے دیگر حصوں میں بھی بہت کم دیکھا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کے سامنے مالی سال کے اہم ٹیکس پالیسی اقدامات پیش کرتا ہوں۔ انکم ٹیکس کے حوالے سے تجاویز۔ سب سے پہلے ہم اس جگہ ریلیف دے رہے ہیں جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم سے کم کیا جائے۔ اس حوالے سے تنخواہ دار لوگوں کے لیے آمدنی کے سلیبز میں انکم ٹیکس کی شرحوں میں نمایاں کمی کی تجویز ہے۔ یہ ریلیف نہ صرف ٹیکس کے ڈھانچے کو آسان بنائے گا، بلکہ متوسط آمدنی والوں پر عائد ٹیکس کے بوجھ کو کم کر کے انفلیشن اور ٹیک ہوم تنخواہ کے درمیان توازن کو یقینی بنائے گا۔
6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। इसी तरह ज़्यादा तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी जा रही है। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। ये इक़दाम टैक्सों को मुनसिफाना बनाने और टैक्स अदा करने वाले तनख्वाहदार अफराद पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमती अज़्म का आइनादार है। इसी तरह हुकूमत को इस बात का इल्म है कि मुल्क की बेहतरीन पेशावर अफरादी क़ुव्वत को इस खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्सों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके नतीजे में खदशा है कि इंतहाई बासलाहियत अफराद मुल्क से बाहर मुंतकिल हो सकते हैं। इसलिए मुल्क से ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आमदी वाले अफराद पर आयदा सरचार्ज में 1% कमी की तजवीज़ है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लाया अमल। हुकूमत को इस बात का भी एहसास है कि कॉर्पोरेट सेक्टर पर आयद टैक्सों की शरह बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है। इस वक्त कॉरपोरेशनों पर आयद टैक्स की शरह पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा है। हुकूमत के पुख्ता आज़म के तहत टारगेटेड रिलीफ मुहैया करने और एक मुतवाज़न और मुआशी तरक्की के लिए मौजूद कॉर्पोरेट टैक्स रजीम मुतारफ़ करने के लिए ये तजावीज़ पेश की जा रही हैं कि 20 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक सालाना आमदनी हासिल करने वाली कॉरपोरेशन के लिए सुपर टैक्स की शरह में 0.5% की कमी तजवीज़ की जा रही है। ये रियायत कॉर्पोरेट टैक्स की शरह को माकूल बनाने के लिए हुकूमती इरादे की अक्कासी करती है। कंस्ट्रक्शन और कम लागत वाले घरों की तामीर। पाकिस्तान की मईशत में तामीरात के शोबों का बहुत अहम हिस्सा है। हमारे बड़े पैमाने की सनती पैदावार जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे पर मुनहसर है, ताहम भारी टैक्सों की वजह से इस शोबे की इक़्तिसादी सरगर्मियों पर मुनफी असरात मुरतब होते हैं। इसलिए जायदाद की ख़रीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। कंस्ट्रक्शन के शोबे को मज़ीद कम करने के लिए कमर्शल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। इसके साथ साथ कम लागत के घरों की तामीर के लिए कर्ज फराहम करने और मॉर्गेज फाइनेंसिंग की हौज़ा अफलाई के लिए 10 मरले तक के घरों और 2000 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारफ़ कराया जा रहा है। इसके अलावा मॉर्गेज फाइनेंसिंग को प्रमोट करने के लिए हम बिल्कुल वी वांट टू गेट ऑन विद इट और इस सिलसिले में एक जामे निज़ाम मुतारफ़ कराया जाएगा। मज़ीद बरां इस्लामाबाद की हदूद में जायदाद की ख़रीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% करने की तजवीज़ है ताकि घरों की कमी को पूरा किया जा सके। हमें उम्मीद है कि सूबे भी वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम की हिमायत करते हुए गैर मनकूला जायदाद की मुतली पर आयद भारी टैक्सों में कमी करेंगे। ये उम्मीद की जा सकती है कि इन इक़दामात की वजह से हाउसिंग सेक्टर में तेज़ी आएगी और ये शोबा मईशत की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकेगा। हॉरिज़ॉन्टल इक्विटी का फ़रोग़। हुकूमत टैक्स के निज़ाम में मुसावात को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दामात मुतारफ़ करा रही है। ये देखा गया है कि जहाँ कमाने वाले लोग अपनी तनख्वाह और कारोबार से होने वाली आमदनी पर भारी टैक्स अदा करते हैं, वहाँ गैर फ़ाल तरीके से कमाने वाले और कर्ज पर मुनाफा हासिल करने वाले निस्बतन कम टैक्स अदा करते हैं। इसलिए मुसावात को यकीनी बनाने के लिए मार्कअप इनकम पर टैक्स की शरह 15% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़ है। ताहम छोटे पैमाने पर बचत करने वाले और इस आमदनी पर इन्हिसार करने वाले पर इस शरह का इतलाक़ नहीं होगा, क्योंकि ये शरह कौमी बचत स्कीमों पर आयद नहीं होगी। ऑनलाइन कारोबार और डिजिटल मार्केट प्लेसेस की तेज़ी से तरक्की की वजह से अशिया की कीमत में ऐसी डिस्टॉर्शन पैदा हो गई है जिससे दस्तावेज़ी कारोबार करने वाले रिटेलर्स को नुकसान हो रहा है।
ای کامرس پلیٹ فارمز اور کوریئر سروس مہیا کرنے والے ڈیجیٹل طور پر منگوائی جانے والی اشیاء اور خدمات پہنچانے پر ٹیکس کاٹیں گے۔ اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت محصولات میں اپنا حصہ شامل کرے۔ آن لائن مارکیٹ پلیسز، کوریئر سروسز اور ادائیگی میں معاونت کرنے والے اداروں پر لازم ہوگا کہ وہ ہر ماہ اپنا ٹرانزیکشن ڈیٹا اور وصول کیے جانے والے ٹیکس کی رپورٹ جمع کرائیں۔ میوچل فنڈز پر حاصل ہونے والے منافع پر ٹیکس کی شرح کو معقول بنانے کی تجویز ہے۔ اگرچہ حصص پر حاصل ہونے والے منافع کی شرح 15% رہے گی، تاہم قرض کی بنیاد پر ہونے والے آمدنی پر اب 25% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، تاکہ حصص کی مارکیٹ میں میوچل فنڈز میں جو ایکوٹی سائیڈ ہے اس میں سرمایہ کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ اس تجویز کا مقصد یہ ہے کہ میوچل فنڈز اپنے وسائل کا رخ حصص کے کاروبار کی طرف موڑیں۔ کاروباری برادری کا ایک درینہ مطالبہ تھا کہ لوگوں پر ان کے ذرائع آمدن کی بجائے صرف آمدنی کی بنیاد پر ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس لیے صوبائی حکومتیں بھی زرعی آمدنی پر وفاقی انکم ٹیکس کی شرح پر ٹیکس وصول کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے 70 سال سے کم عمر پینشنر جو سالانہ 1 کروڑ روپے سے زائد پینشن وصول کر رہے ہیں، ان کی 1 کروڑ روپے سے زائد پینشنی کی آمدنی پر 5% کی شرح سے ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے، تاکہ ٹیکس کی بنیاد وسیع کی جائے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ حکومت کم اور درمیانی پینشن وصول کرنے والوں پر ٹیکس عائد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ کیش لیس اکانومی کو فروغ دینے کے لیے یہ ٹیکس اقدامات تجویز کیے جاتے ہیں۔ نان فائلرز کے لیے نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% کرنے کی تجویز ہے، تاکہ غیر دستاویزی نقد لین دین کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ جہاں کوئی ٹیکس دہندہ کسی ایک سیل انوائس پر 2 لاکھ روپے سے زیادہ رقم نقد وصول کرے تو اس فروخت پر ہونے والے اخراجات کے 50% کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سلسلے میں اگلے مالی سال کے دوران مزید اقدامات لیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، انکم ٹیکس میں بے قاعدگیوں کا خاتمہ۔ ہم خامیوں کو دور کرنے، مساوات کو بہتر بنانے اور ٹیکس قوانین کی پاسداری کو آسان بنانے کے لیے ضروری اصلاحات کر رہے ہیں۔ تجارتی جائیدادوں سے ہونے والے کرایہ کی آمدنی اب فیئر مارکیٹ ویلیو کے 4% کی معیاری شرح کی بنیاد پر تسلیم کی جائے گی۔ اس طرح سے ٹیکس حکام کے ثوابدیدی اختیارات جو ان کے پاس ڈسکریشن موجود ہے وہ محدود ہو جائیں گے۔ اپیلوں کا طریقہ کار بھی معقول بنایا جا رہا ہے۔ ٹیکس دہندگان اپنی اپیلیں کمشنر اپیلز یا براہ راست اپیلٹ ٹریبونل کو پیش کر سکیں گے۔ ڈیٹا انالیٹکس کو فروغ دینے، ٹیکس پالیسی اینڈ انالیسز یعنی پالیسی کی تیاری میں معاونت کے ضمن میں FBR قانون میں رازداری کی شکوں کی وجہ سے ریسرچ کرنے والوں کو ڈیٹا مہیا کرنے میں انتہائی سخت پالیسی پر عمل پیرا رہا ہے۔ شاید یہ پاکستان میں ٹیکس پالیسی اور اس کے اقتصادی اثرات کے حوالے سے کوئی معیاری تحقیق نہ ہونے کی ایک وجہ ہے۔ معیاری تحقیق کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ٹیکس دہندگان کا ڈیٹا مناسب سیف گارڈز کے ساتھ تعلیمی اداروں اور ڈونر ایجنسیز کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ٹیکس دہندگان اور FBR کے درمیان تنازعات کو کم کرنے کے لیے انکم ٹیکس آرڈیننس کے 7ویں شیڈول کو بہتر بنانے کی تجویز ہے، جس کا تعلق تجارتی بینکوں پر عائد ٹیکسوں سے ہے۔ توقع ہے کہ ان تبدیلیوں سے ٹیکس کا نظام منصفانہ اور مساویانہ ہو سکے گا۔ کاروبار کرنے کی لاگت کو کم کرنے اور موجودہ تجارتی طور طریقوں کو اپنانے کے لیے ٹیکس قوانین میں جہاں کراس چیک کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں ان میں آن لائن ٹرانزیکشن اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع سے کی جانے والی ادائیگیوں کو بھی شامل کرنے کی تجویز ہے۔ انکم ٹیکس کے سلسلے میں انفورسمنٹ کے اقدامات۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے اقدامات تجویز کرنا چاہتے ہیں جن سے انفورسمنٹ بہتر بنائی جا سکے، ٹیکس چوری کا خاتمہ کیا جا سکے اور ٹیکس کے نظام میں دیانتداری کو فروغ دیا جا سکے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو۔ اس سلسلے میں انکم ٹیکس کے حوالے سے ایک نیا کلاسیفیکیشن سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے، جس میں فائلرز اینڈ نان فائلرز کے فرق کا خاتمہ کیا جا سکے گا۔ جو لوگ اپنے گوشوارے اور اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کروائیں گے
صرف وہی بڑے مالیاتی لین دین کر سکیں گے جن میں گاڑیوں اور غیر منقولہ جائیداد کی خریداری، سیکیورٹیز اور میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری اور بعض بینک اکاؤنٹس کھولنے کی سہولت جیسی چیزیں شامل ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ضروری ہوگا کہ FBR کے پورٹل کے ذریعے اپنی مالی حیثیت اور آمدنی، تحائف، قرضے اور وراثت جیسی مالی ذرائع کے دستاویزی ثبوت ظاہر کریں۔ دیانتدار ٹیکس دہندگان کو مالیاتی لین دین کرنے کا اہل ہونے کے لیے ٹیکس کا گوشوارہ بھرنے کا آپشن دیا جائے گا۔ شیڈیول بینکوں اور FBR کے درمیان بینکاری اور ٹیکس کے حوالے سے معلومات کے تبادلے کے لیے قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں، جس سے خامیوں کی نشاندہی اور ٹیکس قوانین کی پاسداری بہتر ہو سکے گی۔ FBR کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ٹیکس کی بنیاد وسیع کرنے اور انفورسمنٹ کو بہتر کرانے کے لیے بیرونی آڈیٹرز کی خدمات کانٹریکٹ پر یا تھرڈ پارٹی کی وساطت سے حاصل کرے۔ جناب اسپیکر، اب میں سیلز ٹیکس ایکٹ میں ترامیم کے تجاویز کی طرف آتا ہوں۔ سیلز ٹیکس کے نظام میں مساوات لانے اور اس کی درینہ خرابیوں کو دور کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ درآمد شدہ اور مقامی طور پر تیار کردہ سولر پینلز کے درمیان مسابقت میں برابری کو یقینی بنانے کے لیے تجویز ہے کہ سولر پینلز کی درآمدات پر 18% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جائے۔ یہ اقدام پاکستان میں سولر پینلز کی مقامی صنعت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آن لائن کاروبار اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز کی تیزی سے ترقی نے ٹیکس قوانین کے پاسداری کرنے والے روایتی کاروباروں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ معیاری مسابقتی فضا پیدا کرنے اور ٹیکس قوانین کی مکمل پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ ای کامرس پلیٹ فارمز کی طرف سے ترسیل کرنے والے کوریئر اور لاجسٹک خدمات فراہم کرنے والے ادارے 18% کی شرح سے ای کامرس پلیٹ فارم سے سیلز ٹیکس وصول کر کے جمع کروائیں گے۔ پیٹرول یا ڈیزل استعمال کرنے والی اور ہائیبرڈ گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں یکسانیت لانے کے لیے یہ تجویز جاتی ہے کہ 18% ٹیکس سے کم شرح والی گاڑیوں پر بھی 18% عمومی سیلز ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس اصلاحی اقدام سے تضادات کا خاتمہ ہوگا اور ٹیکس کی ادائیگی کے عمل کو آسان بنایا جا سکے گا۔ گزشتہ 7 برسوں سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے نئے ضم شدہ اضلاع کو ٹیکس میں مکمل چھوٹ حاصل رہی ہے۔ ان علاقوں میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کے پیش نظر ٹیکس کی یہ چھوٹ ملک کے دیگر علاقوں میں کاروبار کرنے والوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ لہٰذا تجویز دی جاتی ہے کہ ان علاقوں میں آئندہ 5 سال کے دوران اشیاء پر مرحلہ وار سیلز ٹیکس نافذ کیا جائے، جس کا آغاز آئندہ مالی سال کے لیے 10% کی کم شرح سے کیا جائے گا۔ زرعی شعبہ نہ صرف ہماری قومی معیشت میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے بلکہ ہماری اقتصادی ترقی کے لیے محرک قوت کا کردار بھی ادا کرتا ہے۔ جب فصلیں اچھی ہوتی ہیں تو ہماری مجموعی ملکی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے، اور جب زرعی پیداوار کم ہو تو معیشت جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ زرعی شعبے ہماری قومی غذائی تحفظ کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ وزیر اعظم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ زرعی شعبے کو ہماری معیشت کا انجن آف گروتھ بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق اس سال کھاد اور پیسٹی سائیڈز پر مزید ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا، جس کے لیے ہم IMF کے تعاون سے بھی شکر گزار ہیں۔ بجٹ 2024-25 میں ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے رجسٹر صارفین کے لیے خام مال کی مقامی خریداری پر سیلز ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ اس تبدیلی سے کپاس کے مقامی کاشتکاروں اور ٹیکسٹائل ملوں، خاص طور پہ اسپننگ یونٹس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ درآمدی دھاگا سیلز ٹیکس سے مستثنیٰ رہا۔ کپاس کے مقامی کاشتکاروں اور ٹیکسٹائل ملوں کو برابری کی سطح پر لانے کے لیے درآمدی کاٹن جان پر ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم میں سیلز ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم سیلز ٹیکس میں چوری کو روکنے کے لیے سخت اقدامات متعارف کرا رہے ہیں۔ غیر رجسٹرڈ کاروباروں کے خلاف سخت سزاؤں کو مزید بڑھانے کی تجویز ہے۔ ان میں بینک اکاؤنٹس کا منجمد کرنا، جائیداد کی متلی پر پابندی اور سنگین جرائم میں کاروباری جگہ کو سیل کرنا اور سامان کو ضبط کرنا شامل ہے۔ ان تمام اقدامات سے قبل اس بات کو یقینی بنایا جائے گا
کہ متعلقہ قانونی تقاضے پورے کیے جائیں، جن میں پبلک نوٹس، متعلقہ نگران کمیٹی جس میں متعلقہ تجارتی چیمبر کا نمائندہ بھی شامل ہوگا کے سامنے سماعت کا موقع اور 30 دن کے اندر اپیل کا حق شامل ہوگا۔ انپٹ ٹیکس سسٹم کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے آٹومیٹڈ رسک بیس انپٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹس متعارف کرائی جائیں گی۔ جناب اسپیکر، اب میں آؤں گا ڈیجیٹل پریزنس پروسیڈز ٹیکس ایکٹ 2025۔ موجودہ انکم ٹیکس کا نظام سرحد پار بڑھتے ہوئے ای کامرس کے شعبے پر ٹیکس کا اطلاق مؤثر انداز میں نہیں کر پا رہا، خصوصاً ان غیر ملکی تاجروں یعنی وینڈرز پہ جو ویب سائٹ اور سافٹ ویئر اپلیکیشنز کے ذریعے آرڈر کی گئی اشیاء اور خدمات فروخت کر رہے ہیں اور کوریئرز کے ذریعے سامان کی ترسیل پر کیش آن ڈیلیوری کرتے ہیں۔ کئی ممالک کے ساتھ دو طرفہ ٹیکس معاہدوں کے تحت اگر کسی غیر ملکی کمپنی کا پاکستان میں مستقبل کاروباری مقام یعنی کہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو اس صورت میں یہاں ان کی آمدنی پر انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، لہذا صرف ان غیر ملکی وینڈرز پر ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے جن ممالک کے ساتھ پاکستان کے ایسے کوئی معاہدے موجود نہیں ہیں۔ اس ضمن میں کئی ممالک پہلی ڈیجیٹل سروسز ٹیکس متعارف کروا چکے ہیں تاکہ ان غیر ملکی تاجروں سے ٹیکس وصول کیا جا سکے جو غیر ملک میں رہتے ہیں، مقامی مارکیٹ میں محض اپنی ڈیجیٹل پریزنس کی بنیاد پر چیزیں فروخت کر رہے ہیں۔ ان ممالک کا موقف ہے کہ مستقبل کاروباری مقام کا پرانا تصور اب ان کے ٹیکس نفاذ کے حق کا تحفظ نہیں کر سکتا، تاہم سرحد پار فروخت کیے گئے سامان پر جو ای کامرس کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے اب بھی ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا۔ اس صورتحال کے پیش نظر ٹیکس کے معاملات پر عملی معاہدے کی فوری ضرورت ہے تاکہ ٹیکس نافذ کرنے کے حقوق ملکوں کے مابین منصفانہ طور پر دیے جا سکے اور مستقبل کاروباری مقام کے تصور کو نئی جہتوں کے ساتھ اپنایا جا سکے۔ ایسے کئی عالمی معاہدے تک پہنچنے سے قبل کہ عبوری دور میں غیر ملکی تاجروں کی جانب سے پاکستان میں فروخت ہونے والی اشیاء اور خدمات پر ٹیکس نہ دینے کا حل نکالنے کے لیے ایک نیا قانون تجویز کیا جا رہا ہے۔ اس بل کے تحت ڈیجیٹل پریزنس سے حاصل شدہ آمدنی پر ٹیکس کا قانون متعارف کرایا جا رہا ہے جس کے تحت پاکستان کے دائرہ اختیار میں غیر ملکی تاجروں کی جانب سے فروخت کی گئی اشیاء اور خدمات پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ اس قانون کے تحت تمام ادارے بشمول بینک، مالیاتی ادارے، لائسنس یافتہ ایکسچینج کمپنیاں اور دیگر ادائیگی کے ذریعے اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ پاکستان میں باہر سے اشیاء اور خدمات فراہم کرنے والے غیر ملکی تاجروں کو کی جانے والی ڈیجیٹل ادائیگیوں پر 5% ٹیکس وصول کریں۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ایکٹ میں ترامیم۔ جناب اسپیکر، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے تحت انفورسمنٹ کے شعبے میں درج ذیل اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں۔ یہ تجویز ہے کہ وہ اشیاء جن پر اوریجنل ٹیکس سٹیمپس یا بار کوڈز موجود نہ ہوں انہیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے تحت فوری طور پر بہکے سرکار ضبط کیا جائے۔ مزید یہ کہ چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں ABR کے محدود موجودگی کے پیش نظر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے تحت انفورسمنٹ کے اختیار مخصوص صوبائی افسران کو باقاعدہ SOPs کے تحت تفویض کیے جا رہے ہیں تاکہ بالخصوص بغیر ڈیوٹی ادا شدہ تمباکو کی سمگلنگ پر مؤثر طریقے سے قابو پایا جا سکے۔ ان اقدامات سے ہمارا مقصد ایسا جدید، منصفانہ اور مؤثر ٹیکس نظام تشکیل دینا ہے جو ترقیاتی اہداف کے حصول میں معاون ثابت ہو اور ٹیکس قوانین کی پاسداری کرنے والوں پر کوئی ناروا بوجھ نہ ڈالے۔ جناب اسپیکر، یہ اقدامات واضح پیغام دیتے ہیں کہ قانون کی پابندی کرنے والے افراد اور کمپنیوں کو سہولیات فراہم کی جائیں گی اور ٹیکس چوری کرنے والوں کا مؤثر احتساب کیا جائے گا۔ کسٹمز اصلاحات۔ میں اس معزز ایوان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ اصلاحات کسٹمز کے شعبے میں بھی متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ جس بصیرت اور سوچ کے تحت ٹیکس نظام کو جدید بنایا جا رہا ہے، اسی بصیرت کے تحت بارڈر انفورسمنٹ، تجارت میں آسانی اور ٹیرف پالیسی کو بھی سر نو ترتیب دیا جا رہا ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اب کسٹم صرف سرحدوں پر نگرانی تک محدود نہیں رہا بلکہ ایک جدید ڈیٹا پر مبنی ادارہ بن رہا ہے جو ملکی معیشت کا تحفظ اور صنعت کی معاونت کر رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اشیاء کی پری ارائیول کلیئرنس کو فروغ دینے، بندرگاہوں پر کلیئرنس میں لگنے والے وقت اور مقدمات میں کمی لانے کے لیے قانونی ترامیم کی جا رہی ہیں۔ یہ تمام اقدامات کسٹمز کو ایک شفاف، مؤثر اور ٹیکنالوجی سے آراستہ ادارہ بنانے کی وسیع تر بصیرت اور سوچ کا حصہ ہے۔
جناب اسپیکر، ہم صرف طریقہ کار کی اصلاحات نہیں کر رہے بلکہ اپنے ریاستی معاشی معاہدے کی بنیادوں کو بھی از سر نو تشکیل کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی ایڈ ہاکزم سے مستقل نظام، مراد کے بجائے کارکردگی اور خاموشی کی بجائے احتساب کی طرف منتقلی ہے۔ ہم ایک ایسا مضبوط، ڈیجیٹل طور پہ مربوط اور انفورسمنٹ پر مبنی ٹیکس نظام مرتب کر رہے ہیں جو قانون کی پاسداری کو فروغ دے، ٹیکس چوری کے راستے بند کرے اور ہماری اقتصادی خود مختاری کو یقینی بنائے۔ یہ اصلاحات آسان نہیں مگر انتہائی ضروری ہے۔ ہم ایک ایسے ٹیکس نظام کی بنیاد رکھ رہے ہیں جو منصفانہ، شفاف اور پاکستان کے عوام کے لیے قابل اعتماد ہو۔ ہم اپنے اس مقصد میں نہایت واضح اور پرعزم ہیں۔ کاربن لیوی۔ جناب اسپیکر، فوسل فیول کے ذریعے کے زیادہ استعمال کی حوصلہ شکلی اور موسمیاتی تبدیلی اور گرین انرجی پروگرامز کے لیے مالی وسائل مہیا کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ مالی سال 2025-26 کے لیے پٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل اور فرنس آئل پر 2.5 روپے فی لیٹر کی شرح سے کاربن لیوی عائد کی جائے، جو مالی سال 2026-27 میں بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ فرنس آئل پر پیٹرولیم لیوی بھی وفاقی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ شرح کے مطابق عائد کی جائے گی۔ توانائی کے شعبے میں گردشی قرضوں پر سرچارج کی ادائیگی۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے توانائی کے شعبے پر ناقابل برداشت گردشی قرضوں کا بوجھ ہے جو گزشتہ مالی سال کے اختتام پر 2,393 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ اس گردشی قرضے پر کائبور کے علاوہ 2% سے 5.4% تک مالیاتی چارجز عائد ہوتے ہیں اور مالی سال 2025 میں اس کی متوقع لاگت 454 ارب روپے تک پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ وفاقی حکومت کا ارادہ ہے کہ موجودہ مہنگی قرضوں کی ری فنانسنگ سستے اور شریعت کے مطابق بینک فنانسنگ کے ذریعے کی جائے اور اس طرح موجودہ قرض کی ادائیگی کے لیے ڈیٹ سروسنگ سرچارج کو صرف منافع یا مارک اپ کے لیے نہیں بلکہ اصل قرض کی ادائیگی کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نیپرا ایکٹ میں ایک ترمیم تجویز کی جا رہی ہے جس سے وفاقی حکومت کو ڈی ایس ایس پر 10% سرچارج ادا کرنے کی پابندی کو کیس ٹو کیس بنیاد پر مخصوص مدت اور مقصد کے لیے بڑھانے کا اختیار حاصل ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر، 2 اور 3 پہیوں والی الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے حکومت پاکستان نے نئی انرجی وہیکل پالیسی تیار کی ہے۔ اس پالیسی کا مقصد پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں کے بجائے الیکٹرک گاڑیوں کو ترجیح دینا ہے تاکہ ہم ماحول کو آلودگی سے بچایا جا سکے۔ اس پالیسی کے تحت گاڑیوں کی تیاری اور فروخت کو فروغ دینے کے لیے ایک لیوی عائد کرنے کی تجویز ہے جو معدنی تیل استعمال کرنے والی گاڑیوں کی فروخت اور درآمد پر انجن کی طاقت کے مطابق مختلف درجوں پر لاگو ہوگی۔ یہ پالیسی نہ صرف پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی بلکہ ہمارے معدنی تیل کی درآمد پر انحصار کو بھی کم کرے گی۔ جناب اسپیکر، اب میں ریلیف اقدامات کی طرف آتا ہوں۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی کے ساتھ ساتھ حکومت نے اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کا فیصلہ کیا ہے جن کی تفصیل یہ ہے۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کو ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کر دیا جائے گا۔ آئین پاکستان میں مساوی حقوق سے متعلق دی گئی شک پر عمل درآمد کرتے ہوئے تنخواہوں میں موجودہ تفاوت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اہل ملازمین کو 30% کی شرح سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال خطرات سے دوچار ہے اور مسلح افواج نے سرحدوں کے تحفظ کے لیے قابل تحسین خدمات انجام دی ہیں۔ ان خدمات کے اعتراف میں مسلح افواج کے افسران اور سولجر JCOs کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ یہ اخراجات مالی سال 25-26 کے لیے دفاعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، آخر میں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم
کابینہ کے معزز اراکین، حکومتی اتحادی جماعتوں اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے قابل احترام اراکین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مسلسل تعاون، رہنمائی اور اعتماد سے ہمیں قومی ترقی کے اس مشکل مگر ضروری سفر پر گامزن کیا۔ میں فائنانس ڈویژن، FBR، پلاننگ ڈویژن، وزارت قانون اور دیگر متعلقہ اداروں کی انتھک محنت اور پیشہ ورانہ لگن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس بجٹ کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ بجٹ محض ایک مالیاتی دستاویز نہیں ہے، بلکہ ہماری قومی ترجیحات، اجتماعی ویژن اور عوام سے کیے گئے وعدوں کا آئینہ دار ہے۔ جناب اسپیکر، میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ ہم نے حالیہ ہفتوں میں جس طرح دشمن کی جارحیت کے خلاف یکجہتی، جرأت اور قومی عزم کا مظاہرہ کیا، وہ ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ اسی جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے معاشی استحکام، اصلاحات اور پائیدار ترقی کی راہ اپنائی ہے۔ آج پاکستان ایک نیا سفر شروع کر رہا ہے، ایسا سفر جو ہر فرد، ہر طبقے اور ہر خطے کو ترقی کے ثمرات پہنچانے کا عزم رکھتا ہے۔ میں یہاں خاص طور پر اپنی اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے مشکل فیصلوں میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیا اور قومی مفاد کو ذاتی یا جماعتی مفاد پر ترجیح دی۔ یہی وہ رویہ ہے جو قوموں کو مضبوط بناتا ہے، اور یہی وہ اتحاد ہے جو پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی منزل تک لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشی اصلاحات صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں، بلکہ قومی ہم آہنگی، اتفاق رائے اور مسلسل محنت کا تقاضا کرتی ہیں۔ میں آج اس معزز ایوان سے، خاص طور پہ حزب اختلاف کے معزز اراکین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس قومی مقصد میں ہمارا ساتھ دیں۔ آئیں ہم سب مل کر پاکستان کے روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں، ایک ایسا مستقبل جو شفافیت، شمولیت اور پائیدار ترقی پر استوار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور پاکستان کو ترقی، امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنائے۔ پاکستان زندہ باد۔